السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بیسیکلی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، جب بھی آپ ایک گھر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے کانٹریکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسی بارے میں ہم بات کریں گے. جو دو کانٹریکٹ اویلیبل ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں دونوں کانٹریکٹ کے ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں گے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے ویڈیو کے آخر تک کہ آپ کے لیے کون سا پریفریبل ہے. تو بیسیکلی جو ہوتے ہیں دو طرح کے کانٹریکٹ. ایک تو آج آپ کے پاس آ جاتا ہے لیبر ریٹ کانٹریکٹ، جس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ مٹیریل آپ کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اور لیبر جو ہے اس کو آپ کو جو ہے پر اسکوائر فیٹ جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہو جاتا ہے کہ اتنا آپ اس کو چارجز کرے گی تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کے پاس لم سم کانٹریکٹ، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹرن کی کانٹریکٹ. ٹرن کی کانٹریکٹ ان دیٹ سینس ہوگا کہ آپ جو گرے اسٹرکچر پلس فنشنگ دونوں کا گٹھا دے دیں گے کانٹریکٹ. اور دوسرا لم سم کانٹریکٹ ان دیٹ سینس ہوگا کہ آپ گرے اسٹرکچر کا الگ دے رہے ہیں، فنشنگ کا الگ دے رہے ہیں. تو بیسیکلی سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں لیبر ریٹ کانٹریکٹ کی، نارملی اس میں جو ہوتا ہے مٹیریل جو ہے تمام آپ کو خود پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے لیے ایڈوانٹیج ان دیٹ سینس ہو جاتی ہے اگر آپ مٹیریل آن سائٹ اچھا پرووائڈ کریں گے تو آپ کی کوالٹی آف جو ہاؤس ہے سیم بنے گی ایز جو آپ نے مٹیریل پرووائڈ کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو اس میں آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیسیکلی یہ آپ کو تھوڑا کاسٹ کم کرتا ہے، کیونکہ آپ خود آن سائٹ انوالومنٹ ہوتے ہیں، مٹیریل آپ نے خود بائی کرنا ہے، تمام چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ جو آپ کو جو ہے 5 سے 10% یہ ہے کم میں پڑے گا یہ والا کانٹریکٹ، اور آپ اس میں سے 5 سے 10% سیونگ کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا ہاؤس کنسٹرکشن. اور تیسرا جو آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نارملی جو جب بھی آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا آپ کو ایشوز آتے ہیں کہ جو آپ کا کانٹریکٹر ہے اس کے ساتھ کوئی ایشوز آ گئے کہ یہاں پہ اس نے یا تو چھٹیاں بہت زیادہ کر رہی ہے وہ، یا تو جو ہے ٹائم جو کوالٹی آف جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ گھر کے لیے. تو اس میں آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ڈسپیوٹ آ گیا ہے کانٹریکٹ کے ساتھ تو آپ اس کو ایزیلی فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے اتنی زیادہ جو ہے کاسٹ آف منی انوالو نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیفینیٹلی صرف آپ نے اس کو دینے ہوتے ہیں جو لیبر ریٹ کے پیسے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے بہت پیسے اگر کانٹریکٹر کو زیادہ بھی دے دیے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ آپ کی منی انوالو نہیں ہوتی. اگر 20-25 ہزار زیادہ بھی دے دیا ہے اور آپ گھر کی کوالٹی میں جو ہے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے، ڈیفینیٹلی ہر شخص کو نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مٹیریل تمام چیزیں آن سائٹ اچھی طرح پرووائڈ کر رہا ہے. اگر اس کے بعد کانٹریکٹر جو ہے آپ کا جو ہے گھر اچھی طرح نہیں بنا رہا، اس میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو ہے سیپیج کے ایشوز آ جائیں گے، یا وہ جو ہے اس میں پلنس بیم جو ہے اس نے صحیح طرح نہیں ڈالا، یہ تمام چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں جو آتی ہیں ایشوز آتی رہتے ہیں. کیونکہ نارملی جو ہوتا ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے کالم بنائے ہیں تو اس میں سریا اتنا نہیں ڈالا یا اسپیسنگ زیادہ رکھتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ جو لیبر ہوتا ہے وہ کانٹریکٹر کی اس میں ہوتی ہے. بعض وہ کانٹریکٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچانے کے لیے کہ آپ تھوڑا بہت گیپ زیادہ رکھ دو تاکہ کام کا ٹائم کم لگے گا اس کو بنا جو ہے سریے پہ جو ہمیں کام کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے اس کو فارغ کرنا ہی. اور اس کے بعد اگر سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں کہ جب بھی آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں سمجھیں کہ آپ کا ایک قسم کا پیس جو ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اگر آپ اسپیشلی آپ لیبر ریٹ پہ دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی آپ کو جو ہے لیبر بتا دیتی ہے کہ سر آپ نے یہ چیز آن سائٹ پہ موجود نہیں ہے، آپ کو یہ پرووائڈ کرنی ہے، پلس اس میں تمام جو ہے آپ چیزیں آپ نے خود کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے مٹیریل کا سپلائر فائنڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے جو کوالٹی آف مٹیریل ہے وہ بھی آپ کو خود بائی کرنی پڑتی ہے، پلس اس کے بعد اس کو جو ہے آن سائٹ جو ہے ٹرانسپورٹ کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جب آن سائٹ آ گیا تو آپ کو چیک کروانا بھی آپ کی خود ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کرانے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جی اس کو ٹیلی کریں گے آیا اتنی ملا ہے مٹیریل جتنا میں نے آرڈر کیا تھا. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے پھر بلنگ بھی جو ہے تمام چیزیں آپ کو دینی پڑتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ جاب کرنے والے بندے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے جب ڈیفینیٹلی لیبر نے کانٹریکٹ جو آپ کا بے شک ہوا وہ لیبر نے سارا گھر بنانا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا جو ہے 2 سے 3 گھنٹے ایٹ لیسٹ آپ کو آن سائٹ پہ لگ جاتے ہیں دن کے. اور اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جیسی لیبر ہے وہ آپ کو صبح 8 بجے کال کرتی ہے جی سر آج سیمنٹ موجود نہیں ہے، سر آج سریا موجود نہیں ہے، سر آج ریت ہی نہیں ہے، سر یہ نہیں ہے. تو اس لیے جو یہ ہے کہ آپ کا پیس بالکل بھی نہیں رہتا کہ اب آپ ایک جاب کرنے والا بندہ ہے وہ کیا سوچے گا کہ پہلے میں جاب پہ جاؤں یا یہ مٹیریل پرووائڈ کروں. تو ایون اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ تھوڑا سا اگر فار ایگزامپل آپ گھر جو ہے اپنے جہاں پہ رہنے ہیں اس سے 2-3 گھنٹے اور جگہ بڑے کسی شہر میں بنا رہے ہیں، چھوٹے شہر میں رہ رہے ہیں، تو آپ روز ٹریول تو نہیں کرتے یہاں سے وہاں پہ جانے کے لیے. تو اس کے لیے جو بیسٹ آپ کے پاس سولوشن یہ ہونا چاہیے بیسیکلی ایک آپ کو سول انجینئر ہائر کر لینا چاہیے. سول انجینئر ہائر کرنے کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا جو آپ کی کوالٹی آپ جو ہاؤس کی ہے بالکل وہ آپ کی کمپرومائز نہیں ہوگی، کیونکہ ایز جیسے کہ ڈرائنگز ہیں بالکل ویسے ہی آپ کا پورا گھر بنے گا. اور پلس اگر کوئی چیز اگر آپ کا جو ہے ایشوز آ رہے ہیں چھوٹے موٹے کہ سر مٹیریل نہیں ہے، تو وہ آلریڈی اگر وہ سائٹ پہ ہوگا تو آپ کو ایک دن پہلے بتا دے گا سر یہ والا مٹیریل نہیں ہے، تو آپ اس کو پہلے ہی بائی کر سکتے ہیں.
تو یہ آپ اس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں اس کانٹریکٹ میں اگر یہ والا آپ کا اس کا ایشوز آتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کو سب سے بڑا ایشو آتا ہے اس میں آپ کو اپنا ایک گارڈ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے. گارڈ اس لیے بیسیکلی جو آپ کا مٹیریل آن سائٹ پڑا ہوا ہے وہ تمام کی تمام آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو کانٹریکٹر نے جو اس میں آپ لیبر ریٹ دی ہے وہ صبح کے کام کر کے شام کو چلے جانا ہے, تو وہاں سے جو ہے مٹیریل ڈسپلیس نہ ہو جائے یا چوری نہ ہو جائے. نارملی جو ہوتا ہے بعض جگہ پہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اگر کام لگا ہوا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ اور زیادہ پروجیکٹ بھی لگے ہوتے ہیں, تو چوری ہونے کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 10 بوری سیمنٹ بھیجی تھی تو دو تین بوری سیمنٹ لگی ہے, 2-3 اس میں سے چوری ہو جائے گی, تو اس لیے آپ کو گارڈ خود ہائر کرنا پڑتا ہے. اور گارڈ کی جو ہے کافی اچھی بڑی سیلری ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا 6 ماہ بھی گھر چل رہا ہے تو آپ 25-30 ہزار روپے دے رہے ہیں, اگر 30 ہزار دے رہے ہیں اس گارڈ کو تو 6 ماہ کا 1,80,000 تو صرف آپ کی گارڈ کی سیلری بن جاتی ہے. تو دوسرا یہ آپ کو چیز آتی ہے. اور تیسرا جو آپ کو اس میں جو سب سے بڑا کنسرن آتا ہے کہ آپ کو سیپریٹ جو ہے آپ کو تمام کانٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں. پلمبنگ والے کے ساتھ آپ کا الگ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اگر آپ کا فنشنگ میں آپ دے رہے ہیں ٹائلز والے کے ساتھ الگ ہوگا, ماربل والے کے ساتھ الگ ہوگا, ڈورز کے لیے دے رہے ہیں ووڈ ورک کا جو بھی ہے اس کا آپ کا الگ ہوگا, تو اس میں کانٹریکٹ پینٹ والے کے ساتھ آپ کا الگ ہوگا. تو اس میں بہت زیادہ آپ کو کانٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہیسل بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایون جو ہے اب تمام یہ چیزیں جیسے آپ کو آلریڈی میں نے بتایا کہ آپ کو تمام چیزیں خود جا کے سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں. اب جب ٹائلز جائیں گے تمام چیزیں آپ نے خود جا کے سلیکٹ کرنی ہے, پینٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے خود جو سلیکٹ کرنی پڑتی ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے. تو اس کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے لیے کیسے ایزی ہو سکتا ہے. بیسیکلی جب بھی آپ اس میں جب اس کا آپ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ میں جو ہے آپ نے جو ہے اس کا پیمنٹ پلان ایسا لکھا ہو کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ بھی آتا ہے, نارملی آپ کو پتا ہے کہ ایون جو مرضی ہے گھر ہو تو آپ کے 60-70% چانسز ہوتے ہیں آپ کے ڈسپیوٹ آئیں. تو پیمنٹ پلان میں آپ نے اگر تھوڑا بہت آپ کا مسئلہ بھی آ رہا ہے تو آپ نے پیمنٹ پلان ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر اس شخص نے آپ کا جو 10% جو ہے گھر کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے 15% تک جو ہے پیمنٹ ریلیز کی ہو. یہ نہیں کہ آپ کا صرف 10% گھر آپ کا کمپلیٹ ہوا, آپ نے 30% اس کو پیمنٹ دے دی ہے. تو ایون یہ اگر تھوڑا بہت بھی کوئی ایشو آتا ہے, اگر کوالٹی کنسرن ہے کہ ٹائم پہ اگر بندہ نہیں آ رہا تو آپ اس کو ایزیلی فارغ کر سکتے ہیں, کسی اور جو ہے کانٹریکٹر کو ہائر کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسری جو ہے آپ جب بھی گھر بنا رہے ہو آپ ایک تو سول انجینئر کو آپ ہائر کریں, اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کی کوالٹی پہ کوئی ایشوز نہیں آئیں گے گھر کی. جیسا کہ مثال کے طور پہ جو سریا لگنا ہے اتنی سریا آپ کا فاؤنڈیشن میں ڈلے گا, اور جس طرح ڈلنا ہے جتنی کی لینتھ ڈلنی ہے اور جتنی اس کی جو اسپیس آئے گی, اس کے بعد پلنتھ بیم اگر آپ کا جتنے انچز کا ہے تھک اتنا ہی بنے گا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے مطابق بنے گی, کیونکہ بیسیکلی آپ ایک گھر جو بنا رہے ہیں ایٹ لیسٹ 20 سے 30 سال کے لیے تو آپ نے بنا رہی ہیں جس نے بھی سوچ کے بنانا ہے. تو یہ ایز اے لانگر ٹرم آپ کو کوئی ایشوز نہیں آئیں گے اس کے. اور جو اس میں یہ تیسرا آپ یہ کر لیں, ایک سپروائزر ہائر کر لیں. نارملی جب جیسے کہ جو ہوتے ہیں چارجز جیسے سلیب بڑھ رہی ہے, سلیب آ کے دیکھ لیجیے تمام چیزیں اچھی ڈلی ہیں, کیونکہ بیسیکلی وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ سلیب صحیح ڈال رہی ہے. جب آپ کے بعد ایکسکویشن ہو رہی ہے, جب جو کالمس کی آپ کی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے, جب آپ فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں تو تمام چیزیں, اس کے بعد پلنتھ بیم, جب اس کے بعد جو تمام پینٹ کا ورک ہے, اس کے بعد پلمبنگ, یہ تمام چیزیں آ کے جو. اچھا جی, اب لم سم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. لم سم میں بیسیکلی آپ کو کچھ چیز پرووائڈ نہیں کرنی پڑتی, صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہوتی ہے کانٹریکٹر کی ہوتی ہے. تو سب سے بڑا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے مٹیریل کی ہیسل کوئی نہیں ہے, کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روز 2 سے 3 گھنٹے جا کے کبھی ایک سپلائر کے پاس جا رہے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, کبھی تیسرے کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اینٹوں والے کے پاس ہیں, کبھی ریت والے کے پاس ہیں, کبھی بجری والے کے پاس ہیں, کبھی سیمنٹ والے کے پاس ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی پڑتی, آپ جسٹ آن سائڈ آ جائیں گے, دیکھیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ یا 1 گھنٹہ آپ کا زور کر لگے گا, صرف آپ کو سائٹ پہ آ کے دیکھنا ہے کہ کام چل رہا ہے نہیں چل رہا, کیسا چل رہا ہے. تو یہ آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو حاصل کوئی نہیں ہوتی کہ آپ نے روز آنا ہے, روز آپ نے اتنا ٹائم نکالنا ہے. اور دوسرا جو آپ کو سب سے بڑا اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسیکلی جو ہوتا ہے جب آپ کو گھر بن رہا ہوتا ہے تو میٹیریل کے لاس ہونے کے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آن سائٹ پہ. تو اسپیشلی جب ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کسی جگہ پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کا یہ والا جو ہے بہت کم کنسرن ہے. اگر ایون لاس بھی ہوتا ہے تو آپ کی اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک کانٹریکٹر بنا رہا ہے تو وہ اس کی تمام ذمہ داری اس کی ہے. اگر مٹیریل لاس بھی ہوتا ہے تو یہ آپ اس حیثیت سے بچ جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا کہ مٹیریل لاس ہوگا یا نہیں ہوگا سائٹ پہ. اور تیسرا جو آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا, مثال کے طور پہ اگر آپ نے کانٹریکٹر اچھا ہائر کیا ہوا ہے اور اچھا سپروائزر آپ نے ہائر کیا ہوا ہے تو آپ کو ایون سائٹ پہ بہت کم آنا پڑے گا. اسپیشلی آپ یہ آ سکتا ہے کہ آپ ویکینڈ میں آ جائیں, یا سول انجینئر آپ نے ہائر کیا ہو تو آپ کو ویکینڈ پہ آ کے دیکھیں گے آن سائٹ پہ کام کیسا چل رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہوگی. بیسیکلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے سول انجینئر اگر آپ نے کوئی ہائر کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو روز کی رپورٹ دے گا, سر
آج یہاں پہ کام بنا ہے، یہاں پہ یہ ہو گیا. پلس اگر آپ ایون کہ اگر آپ تھوڑا بہت CCTV کیمراز بھی لگا لیتے ہیں تو نارملی تو آپ کو آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آن سائٹ کہ اس ٹائم کیا کام چل رہا ہے، اس ٹائم وہ کیا کام چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کا آن جان زیادہ نہیں ہوگا. اور پلس اگر اس میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ لم سم کانٹریکٹر، بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اچھا کانٹریکٹر ہو. اگر آپ نے بہت اچھے کانٹریکٹر کو جو گھر دیا ہوا ہے کہ جو آن سائڈ آپ کو ٹائم پہ ڈلا ہے، تو آپ کو اس میں جو ہے ڈسپیوٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آلدو جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی لم سم کانٹریکٹ میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی کانٹریکٹر اچھا نہیں کرتے. البتہ اگر آپ نے کانٹریکٹر اچھا ہائر کیا ہوا ہے تو آپ کو بہت کم چانسز ہیں ڈسپیوٹ ہونے کے. اگر آپ اس کے بعد بات کریں اس کی ڈس ایڈوانٹیج کی، ڈیفینیٹلی یہ والا جو آپ کو کانٹریکٹ ہے سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا یہ کاسٹلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹر ہے، اس نے آپ نے اس کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے، تمام چیزیں اس کی رسپانسبلٹی ہیں، میٹیریل ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اپنا وہ کمیشن رکھتا ہے 5 سے 10%، پلس اس میں آپ کی انفلیشن جو ہوتی ہے کاسٹ وہ بھی بعض دفعہ انکلوڈ ہوتی ہے. بعض دفعہ کانٹریکٹر کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جیسے پتہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے جو ہے ہر مٹیریل کی جو ہے پرائس اوپر ہی جاتی ہے، نیچے تو نہیں آتی. تو جیسے مثال کے طور پہ 2021 سے لے کے ابھی 2024 جیسے سٹارٹ ہو گئے، کم از کم آپ کا جو ہے ایٹ لیسٹ 50% تک آپ کے جو ہیں 2021 میں اگر آپ نے گھر بنایا ہے اور ابھی گھر بنا رہے ہیں تو آپ کی تمام کاسٹ ابھی اس سے زیادہ لگے گی. 50% ایٹ لیسٹ آپ کی کاسٹ زیادہ لگے گی اگر 2021 میں آپ نے گھر بنایا اور ابھی بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 2021 میں بنایا تو آپ کو 50 لاکھ کا، تو ابھی وہی گھر آپ کا 1 کروڑ تک آپ کو اس کی کاسٹ بنے گی جب آپ بنا رہے ہیں اس گھر کو. دوسرا جو آپ کو بڑا ڈس ایڈوانٹیج کا ہوتا ہے، نارملی یہ والے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں لم سم پہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ، اس میں جو سب سے بڑا آپ کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ فرنٹ لوڈنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ میکسیمم جو ہوتا ہے آپ کو جو ہے کانٹریکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے آپ سے جو ہے پرائز لینی ہے، کیونکہ نارملی میں نے جو مٹیریل لاک کروانا پڑتا ہے، کیونکہ ہر مہینے جو ہے مٹیریل کی پرائز اوپر ویری شیری ہوتی ہے. تو سپلائر کو میں نے پیسے دینے تاکہ مٹیریل لاک کرا لوں کہ ایون اگر میں 2 ماہ بعد بھی 3 ماہ بعد بھی اگر مٹیریل وہاں سے اٹھاتا ہوں تو اس کی پرائز وہی رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے آپ مثال کے طور پہ بعض دفعہ جو ہے پیمنٹ زیادہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی گھر جو ہے صرف 10% پڑا ہوا ہے تو آپ کا جو 30 40 50% اگر پیمنٹ ہو جائے گی تو اس میں پیمنٹ بہت زیادہ انوالو ہوگی. کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ 5500 سے لے کے 5500 سے لے کے جو ہے 5800 تک جو اچھا گھر بنتا ہے. تو اگر اس کا جو ہے پر اسکوائر فیٹ اگر اس گھر کا اگر آپ 20 سے 30% اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. پھر آپ کے لیے اس میں بہت بڑا ایشوز بن جاتا ہے یہ کہ تو فرنٹ لوڈنگ پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے جو ہے ایون جو ہے کہ جو اس کے بعد جو ہوتا ہے کانٹریکٹر کا بہت کم اس میں انٹرسٹ رہ جاتا ہے آپ کے گھر میں. یا تو جس دن اس کا دل کرے گا آئے گا، جس دن اس کا دل کرے گا تو آئے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 1 لیبر لگی ہوئی 2 لیبر لگی ہوئی تو فل لیبر فورس نہیں لگی ہوئی، تو آہستہ آہستہ پے سے پھر آپ کا گھر بننے شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیسیکلی آپ کو بالکل بھی جب آپ کانٹریکٹ کرائیں تو اس میں تمام چیزیں جو ہے ایون آپ جو ہیں لم سم ریٹ پہ بھی دے رہے ہیں لیکن اس میں تمام چیزیں آپ نے انکلوڈ کی ہوئی کہ مثال کے طور پہ جس دن ہمارا جو ہے پلنتھ بیم ڈل جائے گا تو میں آپ کو اتنی جو ہے اس کی اماؤنٹ ریلیز کر دوں گا. جس دن اس کی جو ہے لینٹل بیم تک پہنچ جائے گا تو اتنا ہو جائے گا، جب سلیب ڈل جائے گی اتنی میں آپ کو اماؤنٹ ریلیز کر دوں گا. یہ تمام چیزیں رکھیں اور پلس کوشش کریں آپ کا جو ہے کانٹریکٹ جو ہے اس میں یہ نہ ہو جائے کہ فرنٹ لوڈنگ نہ ہو جائے کہ مثال کے طور پہ 10% بنا ہوا ہے تو آپ نے 40% کو گھر کے پیسے دے دیے آلریڈی. تو اس کا آپ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا پھر آپ اس کے بعد آپ کا کانٹریکٹ کرنی رہے گا. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف ہوم کے جو ہے کنسرن آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایک بندے کو تھوڑے زیادہ پیسے زیادہ دے دیے ہیں تو آپ کے لیے ایک تو اسٹریسفل ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے سے میں آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ گھر کو بنا کے مجھے ڈلیور کرے. تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اس میں یہ نہیں رہتا کہ کوالٹی کیسی ہے کیا کچھ ہے، آپ بس کہتے ہیں کس طرح بن جائے تو میں اس سے آزاد ہو جاؤں کہ آلریڈی میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں. تو یہ چیز آپ نے کافی ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ اگر بات کروں اس کی امپارٹنس کی، بیسیکلی آپ کیا کرنا چاہیے اس کو، سب سے پہلے تو آپ کو پہلے ریٹ بتا دیے کانٹریکٹ اس میں جو ہے تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس میں انکلوڈ کرنی چاہیے. پلس آپ فرنٹ لوڈنگ سے بالکل اس کانٹریکٹ کو بچائیں، فرنٹ لوڈنگ بالکل بھی نہیں ہونے دیں. اور تیسرا یہ کہ بیسیکلی جب آپ یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آلریڈی جو ہے سپروائزر یا سول انجینئر کو ڈیفینیٹلی ہائر کرنا چاہیے. کیونکہ آن سائٹ پہ آپ کو تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے، جیسے آپ ڈرائنگ دیں گے صرف آپ کو ہر بندہ جو ہے ڈرائنگ پڑھ نہیں سکتا. اور ایون جو ہے فار ایگزامپل ہر چیز آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتے. فار ایگزامپل اگر فاؤنڈیشن میں اگر اس نے کون سا سریا ڈالا ہے، نیچے اس نے جو سریا ڈالتے ہوئے کتنی جو اسپیسنگ چھوڑی ہے، کیا کچھ کیا ہے، کتنی جو ایکسکیویشن کتنے فٹ کی ہے، کیونکہ یہ تو نارمل بندے کو تو نہیں اتنا زیادہ پتہ ہوتا. اور جب تک آپ سول انجینئر ہوگا آن سائٹ بالکل آپ کی جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے ڈرائنگ سے بنے گی. تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہائر کرنا چاہیے سول انجینئر، تب ہی آپ کا یہ کانٹریکٹ ہے کافی اچھی طرح ہوگا. پلس سول انجینئر آپ کو تمام چیزوں میں اس میں جو ہے آپ کی مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جب بتا رہا ہوتا ہے سر جی یہاں پہ اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو آپ کو آلریڈی بتا دے گا.
ایون جو ہے اس کے علاوہ بھی یہ کہ جب لیبر بھی آپ کی تھوڑی بہت سست رہتی ہے تو وہ آپ کو اس ٹائم بھی بتا دے گا سر آج یہ کام نہیں ہوا، سر آج یہ نہیں ہوا، تو آج کل یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ مسائل آ رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. باقی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی آنے والے تمام ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.